بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے۔ ایک طریقہ ہے ہر ایک پر الگ الگ محنت کرو، شیطان وہ بھی کرتا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہے اس کو گمراہ کر دو تو جتنے اس کے ماننے والے ہیں وہ خود بخود گمراہ ہو جائیں گے جب لیڈر گمراہ ہو گیا۔ شیطان دونوں طریقے اختیار کرتا، حتیٰ یہ کہ جس کے بارے میں اس کو پتا کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں، آج نہیں پتا، اسی دن پتا ہے جس دن اس کو اللہ کے دربار سے نکالا جا رہا تھا۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اسی دن اس نے کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے خدا سب کو بہکاؤں گا لیکن مجھے پتا ہے تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ اسی دن سے اس کو معلوم ہے، پھر بھی کوشش تو کی نا۔ حاجیوں سے پوچھئے کہ تم جو کنکر مارتے ہو تو کیوں مارتے ہو؟ کہا ابراہیم و اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی گئی۔ ابراہیم و اسماعیل معصوم نبی، لیکن شیطان نے یہ دیکھنے کے باوجود کہ میرا کوئی جادو ان پہ نہیں چلے گا، میری کوئی ٹرک ان کو نہیں گمراہ کرے گی، پھر گیا ضرور ڈیوٹی۔ یہ میری ذمہ داری ہے گمراہ کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کر کہیں جسارت نہ ہو جائے۔ بہت سارے علماء نے لکھا چوتھے امام کا لقب زین العابدین اس وقت بنا جب شیطان سانپ کی شکل میں آیا اور امام کے انگوٹھے کو چباتا رہا تاکہ صرف امام کی توجہ نماز سے ہٹا لی جائے۔ اور جب امام کی توجہ نہ ہٹی، نماز مکمل کی تو یہ کہہ کے بھاگا کہ انتا زین العابدین، میں نے آدم سے لے کے تجھ تک ہر دور کے نبی کو دیکھا، ولی کو دیکھا، وصی کو دیکھا، مگر ایسا عبادت کرنے والا کسی کو نہ دیکھا۔ مجمع کنفیوز تھا کہ یہ صلوات پڑھنے کا موقع ہے کہ نہیں، آدھے پڑھ رہے تھے، آدھے سوچ رہے تھے پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ مراجع کرام کو جب کوئی بڑی پریشانی پیش آتی، یہ ذرا سا میں اپنے آج کے موضوع سے ذرا سا ہٹا، ابھی تک جو میں بات کر رہا ہوں یہ سب موضوع میں ہے۔ اب دیکھیے گا جب شیخ انصاری کے واقعے کا اختتام ہوگا تو ایک دم سے میرا موضوع آپ کے سامنے شروع ہو جائے گا۔ لیکن چھوٹی سی بات، مراجع کرام کو جب کبھی پریشانی ہوتی، اور خاص طور پر ہمارے اپنے زمانے کی، یہ بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، جوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان جوانوں نے بھی نام تو سنا جو ہماری عمر کے لوگ، بعض بہت عظیم شخصیتوں کو دیکھا ہے، ان کے کارناموں کو دیکھا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو جب ان لوگوں کو کوئی بڑی مشکل و پریشانی پیش آتی ہے، خاص طور پر اگر آپ 20ویں صدی کے اندر جو پچھلی صدی گزری یہ پوچھیں کہ شیعہ تاریخ کا سب سے مشہور نائب امام یا مرجع کون، تو آپ کے ذہن میں ایک نام بھی آ جائے گا، ان کے بارے میں بھی یہ ہے۔ اور گواہی دینے والی بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، ہمارے آج کے 5 بڑے مراجع، بلکہ ایک کا تو انتقال ہو گیا، آغا سعید طباطبائی الحکیم، تو 4 بڑے مراجع میں سے ایک آغا موسیٰ شبیری زنجانی۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں شبیر استعمال ہوتا ہے، اس کا اصل پروناؤنسیشن تو آپ کو پتا ہے عرب دنیا میں شبیر، اور بہت عظیم مرجع ہیں یہ، اور انہی کے فتوے کی وجہ سے اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ممبر مسائل بیان کرنے کا موقع اس لیے نہیں ہے کہ وقت میں بات پوری کرنا ہوتی، بٹ کوائن کے حلال و حرام ہونے کا مسئلہ، یہ اس وقت کے ہمارے لیونگ مراجع، زندہ مراجع میں آغا سیستانی کے تقریباً برابر، عمر تو شاید آغا سیستانی سے بھی 1 سال زیادہ ہے، 98 یا 97۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بچپنے اور جوانی میں دیکھتا تھا، اور پھر وہ نام لیتے ہیں بڑے بڑے علماء کا، جن میں ایک تو سب سے بڑے، اور پھر بھی بہت، جب کبھی کوئی ایسی پریشانی آتی تھی تو میرے گھر میں اجتماع ہوتا تھا۔ ان کے والد خود بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، اور کیا اجتماع ہوتا تھا، کہا یہ حل مشکلات کے لیے اس وقت یہ والا عمل ہم کو کرنا، اور وہ ہوتا تھا 14,000 مرتبہ محمد و آل محمد پہ وہ صلوات جس کے لیے آپ کنفیوز تھے کہ پڑھا جائے صلوات کو کہ نہ پڑھا جائے۔
सलावात पढ़ी नहीं जाती है, सलावात भेजी जाती है। इस दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है वो एक अलग मौजू है। तो कैसे ये होता था बड़े बड़े टॉप के, जैसे मैंने कहा ना कि आज 5 बड़े बड़े मराजे हैं, समझिए ये एक जगह जमा हुए, तो बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। इनफिरादी मसला हो कि कौम का मसला हो, वो ख़तरनाक ज़माना था दुनिया के उस वक्त के हालात। 14,000 मरतबा तो तकरीबन उसमें तरीक़ा ये होता था कि 14 ऐसे मराजे या मुज्तहिदीन जिनमें से हर एक सैयद हो, 14 सैयद, और हर एक को 140 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे मौक़ों पे उमूमन बादाम रखे जाते हैं, लेकिन चने, और फिर वो तस्बीह पढ़ी जाती है। और फिर मराजे हैं तो इंसान ना, और इस्लाम में चीज़ भी शामिल है कि किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की स्पीड कम है। ख़ास तौर पे उसमें जो अरबी उन नस्ल थे वो तो उनकी अपनी ज़बान है, जल्दी ख़त्म कर लेते थे। तो बाद में जो तस्बीह ख़त्म करते थे पूछते भी थे, ये मराजे की बात हो रही है भाई, कुछ पढ़ा पढ़ाया भी कि ऐसे ही उंगलियां फेर के उठा के एक चने का दाना रख लिया कि तस्बीह हो गई। आपस के जो इस किस्म के मजाक होते हैं, बेहतरीन अमल है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़वातीन बाज़ औक़ात बड़ी परेशानी में 12,000 मरतबा अम्मन युजीब का अमल करती हैं 120 तस्बीह। तो कभी 120 तस्बीह एक आदमी के लिए तो मुश्किल होती है, तो कभी 4, कभी 5, कभी 6 बराबर से तकसीम हो जाती हैं। लेकिन आप इससे ज़्यादा अहम इस अमल को समझिए। वाक़न जो कुछ रिवायतों में एक लफ्ज़ आया, वो यहाँ ये लफ्ज़ नहीं, ये तो मराजे का अमल बता रहा हूँ, और ये अमल है तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई उनके पास हदीस होगी। आजकल तो हमारे मिंबरों पे अपनी तरफ से बहुत से अमल दुआएं बना बना के पेश किए जाते हैं, और लोग कबूल करते हैं, इसलिए कि ज़माना परेशानी का है, हर एक को दुआ चाहिए, और दुआ भी कोई नई दुआ चाहिए। तो नई दुआ तो वही है कि जो लेटेस्ट इस वक्त की फैक्ट्री में तैयार की जाए, खुद से उनसे पूछा जाए किस किताब में कहाँ है। नहीं, ये अमल हमारी जिम्मेदारी, दुआ कबूल ना हो तो हमारे गरेबान पकड़ना। तो अब वो तो कहाँ उनको ढूंढें कि उनका गरेबान पकड़े, ये तो बहुत बड़ा जुमला होता है। ये मराजे जब कोई अमल करते हैं, खुद करते हैं, तो है कि आपको बताना, खुद करते हैं, तो कोई ना कोई, और 1-2 भी नहीं, मैंने कहा 14 को ढूंढा जाता है, जिनमें अगर 14 मर्जे ना हो तो मुज्तहिद तो होते हैं, और सैयद मुज्तहिद। तो ये अमल हल्ले मुश्किलात के लिए वाक़न वो जो कुछ रिवायतों में जुमला कि फुला दुआ उस वक्त पढ़ना जब तलवार तुम्हारी गर्दन पे पहुंच जाए, यानी मौतो हयात का मसला हो। तो ये याद रखिए, कभी हो सकता है कि आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ जाए, अल्लाह करे कि ज़रूरत ना पड़े, कभी कोई इतनी बड़ी परेशानी मोमिन पे ना आने पाए। तो बात